محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال اللہ تبارک و تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، باوقار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنتی تھے، بزرگوں کا احترام کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ تھے، ایک بہترین شوہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین طبیب تھے اور ایک بہترین لیڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد تھے اور ایک بہترین مشفق تھے. یہ ساری باتیں آپ سب کو کس نے بتائی ہیں؟ کیا آپ کے پاس جبرائیل الگ سے وحی لے کر آیا ہے؟ نہیں. کیا آپ کو یہ قصے کہانیاں یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ملی ہیں؟ نہیں. کیا آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. پھر یہ آپ کو سب کس نے بتایا؟ نماز قائم ہوئی، 5 وقتہ نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کتنی ہیں، عصر کتنی، مغرب کتنی، عشاء کتنی ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کے الٹے ہاتھ پر سلام پھیرنے تک یہ طریقہ ہوگا. یہ غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب ہوگا، اور یہ غلطی ہو جائے تو نماز دہرانی پڑے گی. ثنا اس طرح پڑھنی ہے، فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے، سورت اس طرح پڑھنی ہے، تکبیرات اس طرح کہنی ہے، تسبیحات اس طرح کہنی ہے، تحمیدات اس طرح پڑھنی ہے. یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ یہ سارا کا سارا آپ نے نہ تو خود وحی پا کے سیکھا ہے، نہ الہامی کتابوں میں کہیں لکھا ہوا تھا، نہ ہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح رکھتے تھے، زکوٰۃ آپ نے دینے کا حکم کس طرح فرمایا ہے، آپ کے حج کا طریقہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جو جہاد میں آپ کا اسلوب کیا تھا، کفار سے قتل و غارت کا طریقہ کیا تھا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، مال غنیمت کا طریقہ کیا تھا، خمس کے مال کی تقسیم کس طرح تھی، سپاہیوں میں ہتھیار کی تقسیم کس طرح تھی، سواریاں کس طرح دی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں آپ نے خود دیکھی ہیں؟ نہیں. الہامی کتابوں میں لکھی ہیں؟ ایسا بھی نہیں. یہ سب آپ نے کس سے سیکھا؟ حتیٰ کہ نکاح، شادی بیاہ، جنازہ، دین اسلام کی ایک ایک بات جو آج آپ بیان کر کے عالم، مفکر، مدبر، متقی، پرہیزگار، حاجی، نمازی اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا دین آپ نے سیکھا کس سے ہے؟ اللہ کی قسم بڑے ظالم ہیں ہم لوگ. یہ سارا دین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سکھایا ہے، اور اس کے بعد ہم اتنے بدبخت واقع ہوئے ہیں کہ انہی کے اوپر جرا کرتے ہیں. یہ سارا دین اس سب کے راوی صحابہ اکرام ہیں. کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم ان
کے اوپر نکیر کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ زندیق ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے بنیادی راویوں کو ہماری نظروں میں مشکوک کر کے ہمارے دین کو ہماری نظروں میں مشکوک کر دیں۔ آپ میری بات سمجھیں، ابتداء اسلام ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، معجزات ہو رہے ہیں، اعتراض کرنے والے اس دین پر اس وقت بھی تھے، ان ھذا الا سحر مبین کہہ کر معجزات کو جادو قرار دینے والے اس وقت بھی تھے۔ لیکن یہ بات سمجھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان لے کر آنا، اس دین پر عمل کر کے دکھانا، نتیجتاً اس دین کے وہ فوائد و برکات جو یہ دین بیان کرتا ہے عمل کرنے والوں کو، جب انہوں نے عمل کیا وہ فوائد و برکات پائے تو نتیجتاً دیگر غیر مسلموں کو بھی اس دین کی طرف مائل ہونے کے لیے وہ بطور نمونہ کھڑے ہو گئے۔ ایک غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں دیہاتی اس دین کو عمل کر کے بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، تو ان کے بھی سمجھ میں بات آئی کہ واقعی یہ دین جن برکتوں کی باتیں کرتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ اس دین کی طرف آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پے در پہ لوگ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کیا ہے؟ اس کے بعد تاج کمپنی قائم ہوئی اور اس نے قرآن پاک چھاپنے شروع کر دیے، ایسا ہوا؟ مکتبہ قدوسیہ کھڑا ہوا اور اس نے بخاری مسلم شائع کرنی شروع کر دی، ایسا ہوا؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے لیے کہ اس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی، قرآن اور قرآن کی تشریح دونوں انہوں نے ایک جگہ پر جمع کی، پھر خود عمل کر کے دکھایا کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ قرآن کی آیت اس طریقے سے، عمل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح بتا دیا، لیکن عمل کرنے کی تصویر کس طرح ہے وہ صحابہ نے عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ اب آج کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فاسق و فاجر تھے، وہ غاصب اور ظالم تھے، تو پھر اس قرآن اور حدیث کو جو انہوں نے جمع کیا جس میں ظلم کے خلاف آیتیں ہیں، غصب کے خلاف آیتیں ہیں، حسد کے خلاف آیتیں ہیں، لالچ و حرص کے خلاف آیتیں ہیں، ان کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟ یا تو اس دین کا کوئی اعتبار نہیں بچے گا، یا اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ صحابہ ظالم تھے، فاسق تھے، غاصب تھے، نعوذ باللہ مرتد تھے، دینی معلوم دنیاوی معلوم متاع کے لیے انہوں نے دین کے سودے کر دیے، یا تو یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس دین پہ آج آپ عمل کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے۔ دو رائے نہیں ہے اس بات میں۔ آپ دیکھیں دوسرے زمانے کے اندر جب محدثین کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ان احادیث، ان دینی علوم کی نشر و اشاعت کا کام سٹارٹ کیا تو اس وقت میں قرآن گراؤ تحریک شروع ہوئی۔ آپ نے شاید اس تحریک کا اس طرح نام کبھی نہ سنا، قرآن گراؤ تحریک۔ قرآن گراؤ تحریک وہ یہ کہتے تھے ہم عثمان کے جمع کردہ قرآن کو تسلیم نہیں کر سکتے، اصل قرآن تو علی کے پاس تھا، وہ علی سے ان کے بیٹے حسن، حسن سے حسین، حسین سے زین العابدین، زین العابدین سے باقر، ان سے جعفر، ان سے موسیٰ کاظم، اور اسی طرح پے در پہ ہمارے ائمہ سے ہوتا ہوا وہ 12ویں امام کے پاس ہے جسے وہ قرب قیامت لے کے غار سے ظاہر ہوں گے۔ یہ تھی قرآن گراؤ تحریک۔ ابتدائی ایام میں فیل ہو گئی کیونکہ سیدھے سیدھے نام لے رہے تھے، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن کے حافظوں کی موجودگی میں اور ان جیسی آیات کی موجودگی میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی بیتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔
کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا. قرآن گراؤ تحریک پہلے ہی عرصے کے اندر مر گئی, ختم ہو گئی. پھر دوسری تحریک اگلے دور میں شروع ہوئی, حدیث گراؤ تحریک. حدیث گراؤ تحریک کے اندر کیا ہوا؟ احادیث کے اندر خصوصاً وہ احادیث جن کا تعلق معجزات سے تھا, وہ احادیث جن کا تعلق اللہ کی صفات سے تھا, وہ احادیث جن کا تعلق تقدیر کے مسائل سے تھا, ان میں تشکیک, شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے گئے. محدثین کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے پہلے ہی زمانے کے اندر ان کے ایسے شافی و کافی جوابات دیے کہ حدیث گراؤ تحریک بھی ختم ہو گئی. مسئلہ ایک تھا دونوں جگہ, وہ ڈائریکٹ نام قرآن کا تھا یا ڈائریکٹ نام حدیث کا تھا, اور دونوں مسلمانوں کے دین کے بنیادی ماخذ ہیں. کوئی آدمی کان بھی نہیں رکھے گا اس بات کی طرف. ایک معمولی مسلمان کو بھی کہا جائے کہ جی قرآن شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہے, حدیث شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہے, وہ کان بھی نہیں دھرے گا اس بات کے اوپر. وہ کہے گا بکواس کر رہے ہو تم, یہی تو اس کا ایمان ہے. تو یہ چال, یہ سازش اتنی آرام سے کسی کو پھانسنے کے لائق ہے نہیں. تو پھر ایک ہی طریقہ تھا, اور وہ طریقہ تھا کہ کسی طرح قرآن اور حدیث جو جمع کرنے والے ہیں ان کی سیرت و کردار کو مشکوک بناؤ. ایک دفعہ یہ مشکوک ٹھہر جائیں گے تو خود بخود لوگوں کی نظروں میں ان کے دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اور وہ بھی دو طرفہ, ایک کو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں, ایک کو بھی ہم سمجھیں گے. آپ دیکھیں کہ وہ تو ایک دور تھا, ختم ہو گیا. اب جدید دور ہے. جدید دور میں صورتحال یہ ہے, ہم میں سے بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے لیے 9/11 کے واقعے کے بعد جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ایسی تحریکوں کو کھڑا کیا گیا کہ جن تحریکوں نے مسلمان علاقوں میں ہی دہشت گردی کے واقعات کیے اور اس پر ٹیگ لگا دیا جہاد کا. نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد پوری دنیا کے اندر بدنام ہوا, اور آہستہ آہستہ جہاد صرف اور صرف ریاست اور فوج کا ہی حصہ رہ گیا اور باقی سب ختم ہو گیا. اب ہمیں نہیں پتا مستقبل میں کبھی اسی طریقے سے جہاد کھڑا ہو سکتا ہو کہ جیسے پہلے جہاد کھڑا ہوا تھا. اور دوسری چیز تھی آپ کے وہ عقائد کے جن کے اوپر آپ کسی بھی طریقے سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ گستاخ رسول کی شرعی سزا. آپ گستاخ رسول کی شرعی سزا پر کسی بھی طرح سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا, ثابت ہونے کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا. آپ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول پر تنقید نہیں ہوگی, بنیاد پرستی آپ سے چھڑوائی کیسے جا سکتی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول پہ تنقید کا دروازہ کسی طرح کھولا جائے. تنقید شک کو پیدا کرتی ہے, جب تک تنقید ہی نہیں ہوگی اس وقت تک شک کیسے جنم لے گا؟ تو یہی وجہ ہے اس آب و ہوا کو بنانے کے لیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر اعتراض کرنے کی گنجائش رکھیں کہ کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آپ کے سامنے بیٹھ کر اعتراضات کر رہا ہو اور آپ اتنے بے غیرت واقع ہو چکے ہو کہ آپ خاموشی سے بیٹھ کر سنیں اور اس وقت یہ جملہ کہیں, ہاں ٹھیک ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آزادی اظہار رائے ہے, کیا مسئلہ ہے. لیکن یہاں تک آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چلایا جائے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے آپ کو اس اسٹیپ پہ لایا جائے گا کہ آپ علماء کرام کے بارے میں بدتمیزیاں کریں, علماء کرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ جو آپ ایک عام روٹین لائف میں اخلاقی طور پر کبھی کسی بھی بزرگ کے لیے وہ بات نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ یہ سارے مولوی چور ہیں, یہ سارے مولوی بے ایمان ہیں, یہ دین کے نام پر کھاؤ ہیں, یہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, یہ پھلا, یہ یوں, یہ اس طرح. اب یہ پہلا سٹیپ ہوا, آپ علماء کے بارے میں بکواس کرنے والے بنے. اب آئے گا دوسرا سٹیپ. دوسرے سٹیپ میں اب وہ احمد بن حنبل, ابن تیمیہ وغیرہ یہ سب بدعتی لوگ تھے, یہ سارے قبوری عقائد, یہ شرکی عقائد کے یہی پرچارک تھے. یہ اب آیا دوسرا دور. اب آپ یہ تابعین کے اوپر جرا کرنا شروع ہوئے, ان کے بارے میں بد زبانی آپ نے شروع کی. اب آیا تیسرا دور,
یہ بنو امیہ نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، یہ معاویہ، یہ یزید، یہ حجاج بن یوسف، یہ مروان، یہ فلاں. اب یہ پہلے سب سے پہلے بنو امیہ کو آپ کی زبان سے گالیاں دلوائی گئی، برا بھلا کہلوایا گا. اب دوسرا دور ابو بکر عمر عثمان. اب ابو بکر عمر عثمان آپ کی نظروں میں مشکوک بنائے جائیں گے کہ آپ ان کے بارے میں بھی بد کلامیاں کریں. جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ اب اگلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد اگلا نمبر رسول اللہ رب العزت کا ہے. یہ اس کی تیاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لانچ کیے گئے لوگوں کو بالترتیب دیکھنا شروع کریں. انہوں نے پہلے علماء کرام کے خلاف بکواس شروع کی، پھر انہوں نے آپ کے ماخذ کے اندر تشکیک پیدا کرنا شروع کری، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بد زبانیاں شروع کی گئیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جہلم سے آنے والے ایک یوٹیوبر نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں اور انبیاء سے ہوتی ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے والوں نے صرف یہ سن کے ہضم کر لیا، توحید کو بیان کرتا ہے. کیا ہمارا حشر ہوا ہے، ہم ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. ایک آدمی جو یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ آدمی توحید بیان کرے گا. اس سے خود سے پوچھو، اسے توحید سکھائی کس نے؟ اسے کس نے سکھائی؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بات کی ابتدا ان باتوں سے کی. آپ ہمیں دین سکھایا کس نے تھا؟ یہ ہم تک دین پہنچا کیسے ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے انصاف تو کریں ذرا اس بات پر. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ نمازی بن گئے، آپ روزے دار بن گئے، آپ حاجی بن گئے، آپ سچے بن گئے، نیک بن گئے، پرہیزگار بن گئے، آپ رشتوں کے نبھانے والے بن گئے، آپ ایماندار بن گئے، آپ ایک اچھے تاجر بن گئے، آپ میں سارے حسین اوصاف اس دین پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آ گئے. مگر کیا ایسی بات ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے سامنے یہ دین نازل ہوا، یہ سارے اوصاف ان میں اجاگر نہیں ہو سکے؟ وہ نیک نہ بن سکے، وہ پرہیزگار نہ بن سکے، وہ ایماندار نہ بن سکے، وہ سچے نہ بن سکے، آپ بن گئے. کیا لطف کی بات ہے! لطف کی بات بلکہ اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی تربیت کرنے والے کو تو آپ تسلیم نہیں کر رہے. آپ تو اپنے مسجد کے امام صاحب کو گھاس نہیں ڈال رہے، لیکن آپ اس کے بعد اتنے نیک پرہیزگار بن گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہونے کے باوجود بھی ظالم غاصب بن گئے. آپ سمجھیں کچھ باتوں کا تعلق. دیکھیں آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اہل حدیثوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ہر بات سند سے شروع ہوتی ہے اور صحت پہ ختم ہوتی ہے. ہم بے سند غیر صحیح باتوں کو کسی طور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، چاہے اس کو بیان کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا. لیکن کچھ سند اور صحیح باتوں کی بات بھی شروع ہوتی ہے عقیدے کے بعد. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو باتیں ہیں ان کے لیے پہلے ہمیں سند یا صحیح ہونے کی بحث نہیں ہے. ان کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے آپ کا میرا عقیدہ بنا ہوا ہے. کیا جو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، پہلے وہ ہمارا عقیدہ ہو گیا؟ اگر ہو گیا اس کے بعد آپ تحقیق کی باتیں کریں، اس کے بعد تحقیق کریں. آپ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ دیکھیں لطف کی بات. سر دور گزر گیا، ہم جدید دور کے اندر ہیں. اب اس جدید دور کے اندر کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہمیں سوئی نہیں چبھی اور نہ اس بات کے ہم منتظر ہیں کہ ہمیں سوئی بھی چبھ جائے. ایسے جدید ایسے زبردست دور کے اندر ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ میں نے سال کا ایک کھاتا باندھ دیا ہے کہ جس میں پورے سال جب ضرورت مند میرے پاس آتے ہیں میں انہیں دیتا رہتا ہوں اور ایک طرف لکھتا رہتا ہوں. جب پورے سال ہو جاتا ہے تو پھر حساب بناتا ہوں اور جو وہ پورا سال میں نے ضرورت مندوں کو دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے کاٹ کے بقیہ جو بچتا ہے وہ دے دیتا ہوں. یعنی زکوٰۃ میں بھی میں نے اپنے طریقے سے ایک رستہ نکالا ہوا ہے. حج کے لیے بھی میرے پاس طریقہ ہے کہ میرے
یعنی میری دکان پہ میرے کاروبار میں میرے علاوہ کوئی بیٹھنے والا ہے نہیں, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, لمبا سفر نہیں کر سکتا, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, گرمی جھیل نہیں سکتا, میں نے حج کے لیے بھی 20 رستے نکالے ہوئے ہیں. اور رہ گئی جہاد کی بات تو اس سے تو میتیں اڑ جاتی ہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, میں دین پہ صرف اس بات تک عمل کر رہا ہوں کہ جس میں عمل کرنے کی مجھے آسانی ہے, اس کے بعد جہاں مشقت آئے گی ماں میرا اس دین سے کوئی تعلق رہتا نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب بات ہم کر رہے ہیں ان ظالموں, غاصبوں, جابروں, حریصوں, حاسدوں کی کہ جنہیں آج ہم نے یہ سب نعوذ باللہ قرار دیا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے لیے جب دین کا حکم نازل ہوا, جب توحید کا حکم نازل ہوا, جب ان کے لیے یہ بات لازم ہوئی کہ وہ اللہ احد کا نعرہ مارے, تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مکے کے کفار ان کو رسیوں سے باندھ کر پورے شہر مکہ میں گھسیٹتے پھرتے تھے, ان کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے مار مار کے, اور صرف اتنا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, اور وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا تھا, اللہ احد. میں آپ خود کو سوئی چبھنے نہیں دینا چاہ رہے, اور ان کے اوپر ہم تانے مار رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے لیے مارے کھائیں. آپ دیکھیں ہجرتوں کا حکم ہو رہا ہے, میں آپ اس دین کے لیے, آپ اندازہ کریں کہیں درس کا پروگرام ہو, یہ کہہ دیا جائے درس فلاں جگہ پر ہے, 10:15 بجے ہوگا مثال کے طور پہ, 10:30 ہو جائیں تو ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. 10:15 بجے ہو تو ہم رات کا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں وہ 10:15 بجے رات, کون آئے گا اتنی رات کو؟ ہم اللہ کے دین کے لیے رات صبح کی پرواہ نہیں کریں, یعنی رات صبح کی پرواہ کریں, ہم اللہ کے دین کے لیے سردی گرمی کی پرواہ کریں, ہم اللہ کے دین کے لیے مسافتوں کی پرواہ کر رہے ہیں, اور اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ جب ہجرت کا حکم اترا تو انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ ہمیں حبشہ جیسے ملک بھیجا جا رہا ہے جہاں کی زبان ہماری زبان نہیں, ان کے طور طریقے ہمارے طور طریقے نہیں ہیں, ان کے رہائش کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, ان کے کھانے ہمارے کھانوں سے مختلف ہیں, ان کا مذہب عیسائی ہے, ہمارا مسلمان ہے. ہجرت کا حکم ہو گیا, ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر گئے. دوبارہ ہجرت کا حکم آیا, ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ. اب ابھی وہ وہاں پر یعنی ان کو ٹھہرے ہوئے کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا, ابھی گھر بھی نہیں بنانے پائے ہوں گے, ابھی کاروبار بھی نہیں بنا ہوگا. مدینہ آ جاؤ, سب نے ہجرت کی, اللہ کے بندے سب مدینہ پہنچ گئے. میں آپ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں. جہاد کا حکم اترا, وہ اللہ کے بندے جہاد کے لیے نکلے, اور اس حالت میں نکلے. آپ دیکھو ذرا غور کا, ہمارا والا ابھی تک اس مسئلے میں لگا ہوا ہے کہ یہ ہم سب کریں گے یا صرف فوج کرے گی, ہمارے والے یہ باتوں میں لگے ہوئے ابھی. اور وہاں کیفیت یہ ہے, جہاد کا حکم نازل ہوا, وہ اللہ کے بندے اس حالت میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہیں کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے صرف 7 تلواریں, 2 نیزے, 1 تیر کمان, 3 گھوڑے, 2 اونٹ. لڑنے جا رہے ہیں ایک ایسی مسلح فوج سے کہ جس کے پاس اس دور کے جدید ترین لڑنے کے ہتھیار موجود ہیں. 313 نہتے صرف 7 تلواروں کے بھروسے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ یار ہم خود تو کچھ تو ہم تھوڑا احساس کریں یار, ہم ان کی نیتوں کو ٹٹولتے ہیں, ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے, ہم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. وہ اللہ کے بندے بے سر و سامانی کے عالم میں اس دین کی فلاح و نصرت کے لیے اپنے جان و مال لگا کر میدان میں اترے ہوئے تھے, اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اس دین کے لیے کبھی ہم نے ذرا بھی خدمت نہیں کی, ایک سوئی ابھی کبھی ہمیں نہیں چبھی ہے, اور ہم ان سے موازنہ کر رہے ہیں اپنا. آپ کو پتہ ہے ابتدائی دور کے اندر مثال کے طور پہ آج کوئی چونا لگانے والا ہمیں یہ کہہ کے چونا لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے تو وہ جاہلیت کے ایام سے آپسی دشمنیاں تھیں, اور اللہ کے بندو تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ عالم الغیب زیادہ بہتر جانتا ہے, تو بڑا تاریخ کا طالب علم ہے یا اللہ جو کہ خود تاریخ دان ہے, بنانے والا تاریخ اللہ ہے. کون ہے؟ سورہ آل عمران میں اس نے کہا, یاد کرو اس وقت کو, اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم فی نعمت اخوانا. یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر دی, اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے فاصبحتم فی نعمت اخوانا, اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. ومن اصدق من اللہ قیلا,
اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ اور سمجھو ذرا بات کو، جو تاریخ کا چونا تم لگا رہے ہو وہ سچی ہے یا اللہ عالم الغیب سچا ہے؟ اگر مثال کے طور پر وہ اپنی ماضی کی وہی قبائلی اور جاہلی لڑائیاں مستقبل میں دوبارہ سے زندہ کریں گے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَةِ إِخْوَانًا؟ اللہ نے تمہاری ان دشمنیوں کو تم سے بھلوا دیا اور اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، وہ اللہ کے مطابق بھائی بھائی بنے یا نہیں، یا آپ کے مطابق وہ علی اور معاویہ بنے؟ آپ سمجھو تو صحیح ذرا بات کو۔ اللہ انہیں بھائی بھائی کہہ رہا ہے، آپ علی اور معاویہ کر کے تفریق کر رہے ہو۔ بھائی جان ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارا بڑا المیہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے بنیادی راوی ہیں۔ آپ کو جو بھی حضرت صاحب، جو بھی مفکر صاحب، جو بھی مدبر صاحب جو کچھ بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں سچ بیان کرتا ہوں، وہ سچ جو آپ چھپا لیا کرتے تھے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا اس سچ کو ایک کمرے میں ہی بیٹھ کے بیان کرتے رہو گے یا سامنے آ کر بھی بیان کرو گے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ دیکھو یہ بھی ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کون سا سچ ہے کہ جس کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں، طائف کے میدان میں پتھراؤ ہوا، اور ہمارے مفکر ایک کمرے میں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور اب بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنا غلام احمد قادیانی کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا نہیں ہے۔ کیا وہ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی جس طرح کبھی قادیان سے باہر نہیں نکلا، اسی طرح حضرت صاحب جہلم سے باہر آنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے۔ میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، لیکن تحقیق کے ہمیشہ سے دو اسلوب رہے ہیں، پہلا سیلف اسٹڈی، دوسرا ٹیچنگ۔ آپ خود اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں آپ اٹکتے ہیں آپ علماء کرام سے رجوع کریں جو کہ طریقہ کار ہے۔ وہ جی کیا ہوا کہ طبیعت خراب ہو گئی، یہاں پہلو کے یہ پہلو میں بائیں طرف بہت شدید درد ہو رہا ہے، میڈیکل پہ گئے، وہ فلیجل دے دو، میڈیکل والے نے دے دی، کھا لی، گولی کھانے کے بعد مزید درد اور بڑھ گیا ہے، مزید بڑھ رہا ہے، پھر گئے میڈیکل پہ، فلیجل والے فارمولے میں کوئی اور کمپنی کی گولی ہے، اس نے دے دی، آئی کھا لی، پھر مزید درد بڑھ گیا، پھر واپس گئے، کہنے لگے یار وہ فلیجل بھی میں نے کھا لی، وہ فلاں کمپنی والی گولی بھی کھا لی، افاقہ نہیں ہو رہا۔ میڈیکل والے نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہنے کہ اس طرف درد ہوا ہے۔ کہ اس طرف درد ہوا تو تم فلیجل کیوں کھا رہے ہو؟ کہ نہیں وہ پیٹ کے درد کے لیے تو فلیجل کھاتے نا، تو یہ بھی تو پیٹ کا حصہ ہے۔ کچھ بات آئی سمجھ میں؟ اسے اپینڈکس کا درد ہو رہا ہے اور وہ کھا کیا رہا ہے؟ فلیجل۔ اس بات کو سمجھیں، آپ کو جو تکلیف اور پریشانی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ علماء سے رجوع کر لینا، اس میں آپ کی کون سی ناک نیچی ہو جائے گی؟ علماء سے رجوع کرنا، علماء سے سیکھنا سمجھنا کوئی تقلید تھوڑی ہوتا ہے۔ التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر مطالبۃ دلیل، تقلید تو غیر شخص قول بغیر مطالبہ دلیل ماننا ہے۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ علماء کا قول کو بغیر مطالبہ دلیل مانیں؟ آپ سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جس چیز میں شک و شبے کا شکار ہو جائیں اس میں علماء سے رجوع کر لیں، بس اتنی سی بات۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔